حي على الفلاح. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام زیر مطالعہ ہے اور اس کی رکوع نمبر 8 کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پڑھی گئی آیات، ان کی مختصر سی تفسیر جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ اور وہ ہے، مطلب اللہ ہے، القاہر غالب ہے، اللہ دسترس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا رہتا ہے یا بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ نگہبان، محافظین۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ تم پر نگران اور وہ تم پر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تم پر فرشتے مقرر کیے ہوئے، وہ تم پر فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، جاء احدکم الموت، احدکم ہوتا ہے تم میں سے کسی کو، الموت موت آئے، توفتہ رسولنا، تو جو ہمارے فرشتے ہوتے ہیں اس کو قبضے میں لیتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس کام کے کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ پروردگار کی ذات جو ہے وہ القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے یا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح کو لے جاتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے جو آیت تھی بڑی اہم آیت ہے، وہ بھی آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ پروردگار ہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت جب تمہیں نیند آتی ہے۔ دیکھیے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، اللہ کے قائل تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن دوبارہ سے جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، حساب و کتاب کے کسی دن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا ان کی زندگی میں، جس کی وجہ سے وہ تمام جملہ غیر اخلاقی حرکات کرنے پر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا جب ہم خاک ہو جائیں، وہ یہ سمجھتے تھے، معلوم نہیں بلکہ ان کو یہ لگتا تھا جب ہم خاک ہو جائیں گے، مٹی میں جو ہے مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ہم کہاں سے جو ہے کھڑے کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب کہاں گا، یہ ساری جو ہے ان کے ذہنوں میں سارے خیالات چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیے بے وقوف و احمق ہو، اللہ تعالیٰ یہ جو تم انکار کرتے ہو حیات بعد الموت کا، اس کی تو ایک بہترین دلیل دن و رات اس کی رہسل ہوتی ہے۔ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، پھر جب تم زندہ ہو جاتے ہو پھر تمہارے جسم کے اندر جو ہے روح ڈال دی جاتی ہے، ورنہ روزانہ تم موت کی آگوش میں چلے جاتے ہو، کیونکہ نیند جو ہے وہ آدھی موت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے نیند جو ہے وہ موت کی بہن بھی ہے۔ تو اس طرح سے انہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اصلی جو ہے موت انسان کو جب آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بدلا دیا جائے گا تم کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے روح جو ہوتی ہے، روح کے حوالے سے اگر بات کی جائے، یہ دو قسم کی روح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی روح، حیوانی روح ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے نفسانی روح۔ جب انسان کو رات کو انسان سوتا ہے تو اس نیند کے دوران اس کی جو روح ہے روح نفسانی جسے کہیں گے، وہ جسم سے نکل جاتی ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اس وقت قبض کر لیتا، اس کے فرشتے جو ہیں پکڑ لیتے ہیں، اور اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان کی سماعت، انسان کی بصارت، انسان کا قلب و دماغ جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب انسان سوتا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت، دنیا میں آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے نیند جو ہے کتنے بج کر کتنے منٹ تک یا کتنے وقت کس ٹائم پر جو ہے مجھے نیند جو ہے آئی اور میں سو گیا۔ آج تک یہ جو ہے یہ ایک مسٹری ہے، انسان اس قابل نہیں ہوا ہے کہ جو بھی انسان سوتا ہے یہ وہ ایگزیکٹلی بتائے کہ اسے نیند کم پڑ گئی۔ اسی طرح کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو اس کی نفسانی روح جو ہے اس سے نکل جاتی ہے، اور جسمانی روح اس کے اندر موجود رہتی ہے، اور یہ جسمانی روح کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے، یہ باقی بایولوجیکل سسٹم فنکشنل رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے حیوانی سطح پر وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد صبح پھر اس کے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، وہ روحانی روح جسے کہا جاتا ہے، پھر اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، وہ زندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انسان کو اپنے جو مقررہ وقت اس دنیا میں رہنا ہے وہاں تک تو وہ زندہ رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے ہیں۔ یہ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ یرسل علیکم حفظا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے نگہبان رکھے ہیں، جو اس کی باڈی گارڈز کی حیثیت سے اس کے ساتھ جو ہے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے، پھر انسان اس حادثے پر جب غور کرتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہاں پر بچنے کی کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن یہ اللہ ہی نے مجھے بچایا، یہ اللہ ہی نے بچایا جو ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے مقرر کردہ جو فرشتے وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ انسان کو بچا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کبھی ہمیں ایسی چوٹ بھی آ جاتی ہے، سر کی چوٹ، پھر ہم سوچتے ہیں اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میں بچ گیا، ایسی چوٹ فلاں ایک شخص کو آئی تھی، اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ تو یہ جو ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو پوری قوت کے ساتھ انسان کو اس حادثے سے یا موت سے اس وقت جو، کیونکہ اللہ نے اجل مسمى کے لیے اس دنیا میں اسے بھیجا ہے، جب تک وہ مقررہ وقت نہ آئے گا تب تک وہ جو ہے واپس نہیں جائے گا۔ اسی لیے تو فرشتوں کو بھی پوری قوت کے ساتھ زور لگانا پڑتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا ایک بار کہ جبرائیل تجھے حیرانگی یا تعجب کب ہوئی ہے اپنی پوری زندگی میں؟ انہوں نے کہا یا اللہ 2 موقعوں پر مجھے حیرانگی یا تعجب ہوئی۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ فرشتے کو بھی پوری قوت، پورا زور لگانا پڑتا ہے اللہ کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ انہوں نے کہا کہ جب یا اللہ تو نے ایک حکم دیا تھا مجھے، ایک کشتی میں سوار تھے، وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو نے حکم دیا کہ اس پوری کشتی کو الٹ دینا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کنارے پہ لگانا ہے، اس کو بچا دینا ہے۔ تو میں نے پوری کشتی الٹ دی، اس کے ماں باپ، اس کے تایا جان، اس کے چچا، پھوپھا پھوپھی سب جو ہے گھر کے آپ ہو گئی، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا اس کو بچانے میں نے پوری قوت صرف کر دی۔ میں حیران ہوا۔ اور دوسرا مقام، دوسری مرتبہ جو ہے جب شداد نے جنت بنائی تو نے کہا کہ یہ جنت تو اس نے بنا لی، اب اسے جنت میں ایک قدم جو ہے داخل کرنے کی ممانعت، مطلب اسے داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ تو جب وہ گیا ہی تھا تو اللہ کے فرشتے نے جو ہے وہاں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکا، اور دوسرے فرشتے نے اس کی روح جو ہے قبض کر لی۔ اور ایک موقع یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مطلب وہ جو بچہ بچا تھا وہی شداد تھا۔ تو فرشتے کی حیرانگی تھی، تعجب تھا، لیکن حکمت اللہ کی تھی کہ وہی بچہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ شداد بن گیا۔ اور اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل جا کر میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے، آپ کا لہو مبارک جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک زمین پر گر جائے گا تو یہ زمین بانجھ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے فرشتے جو حضرت جبریل علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس بلڈ کو، جو لہو مبارک تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زمین پر جو ہے، یہ میں نے ایک بہت بڑی مفتی سے حدیث سنی تھی، یہ میں ان کا ہی جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، جو حکم انہیں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ اسی فرشتوں کے حوالے سے مزید ایک بات میں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دن اور رات میں فرشتے بھیجتا رہتا ہے، جو فرشتے ایک کے بعد دوسرے باری باری آتے رہتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز ایک فرشتوں کا گروہ جو ہے تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ رہتا ہے عصر تک، عصر کے بعد چلے جاتے ہیں پھر فجر تک۔ تو اس طرح سے جو ہے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، ایک جاتی ہے دوسری جاتی ہے۔ تو جب یہ فرشتے جو ہے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اور اللہ کی طرف جب واپس چلے جاتے ہیں تو صبح کو فجر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ میرے بندے کس حال میں ہے، پروردگار جانتا ہے، بیٹر جانتا ہے۔
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز میں چھوڑا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ فجر کے وقت بھی چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت بھی آ جاتے ہیں، چلے دو نماز کے جو اوقات ہیں اس وقت فرشتے آتے ہیں، ایک جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ تو جو جماعت آئی، آنے کے بعد جب واپس چلے گئی، مثال کے طور عصر پہ ایک جماعت آ جاتی ہے فجر تک، فجر پہ ایک جماعت آتی ہے عصر تک، تو جب عصر والے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوں گے، اور جو فجر والے ہوتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز میں چھوڑا۔ اب جو بندہ جو کام کر رہا ہے وہ وہی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم نے اسے اس کام میں پایا۔ جو بے نمازی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اسے جو ہے نمازوں سے غفلت برتتے ہوئے پایا۔ تو اس حدیث میں جو فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان کے نامہ اعمال جو ہے مرتب کرتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسے بچاتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں۔ جو جب انسان بسا اوقات، میں نے ابھی جو اس کا ذکر کیا کہ موت اپنے سامنے کھڑی دیکھتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، وہ فرشتوں کا کام ہے، اللہ کے حکم سے اسے بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے مائک بند ہو گیا ہے، ٹھیک کریں مائک۔ اب ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اچھا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ فرشتے رکھتا ہوں، ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے۔ دوسری بات اس حوالے سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو یہاں روح کے قبض کی بات جو ہو رہی ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی روح کو اس کے بدن سے علیحدہ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، گریسپ کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیک انسان ہوتا ہے، ایک برا انسان ہوتا ہے۔ جب نیک انسان ہوتا ہے تو جب موت کے فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہونے لگتے ہیں، مطلب نظر آنے لگتے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھے فرشتے ہیں، جنت کے فرشتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، احادیث میں آیا ہے، اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، تو اس کی روح کو جو ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو لپیٹنے کے بعد آسمان کی طرف لیا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں وہ فرشتے اسے، اور اس کی روح کی خاصی پذیرائی ہوتی ہے، توقیر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، ہر جگہ پر مرحبا مرحبا، ہر آسمان پر مرحبا مرحبا، مبارکباد مبارکباد۔ تو اس طرح سے اس کے لیے آسمان کی جتنے بھی آسمان اوپر ہیں، 7 آسمان کا ذکر احادیث میں بھی آیا، قرآن بھی کہتا ہے، تو وہ سارے آسمان کے دروازے فرشتے جو ہیں بڑا ہی ایک شاندار استقبال اس کا کرتے ہیں، ہر دروازے پر، ہر گیٹ پر جو ہے۔ پھر اسے اللہ کے پاس لیا جاتا ہے، بڑی عزت و اکرام کے ساتھ پھر اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے میت کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے، وہ مطلب اس کی میت میں داخل کر دیا، اس کی میت کے ساتھ وہ روح جو ہے داخل نہیں کر دیا، میت کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر اللہ نوز بیٹر اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ یہ پکارتی ہے وہ روح کہ مجھے جلدی جلدی جو ہے تدفین کے لیے لے چلو۔ پھر تدفین کے بعد جو ہے قبر میں جو سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، پھر اسے جو ہے علیین کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے نیک شخص کا۔ اب جو برا شخص ہوگا، جس نے دنیا کی زندگی مستی اور موجوں میں جو ہے گزاری ہوتی ہے، اس نے کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی تفریق اور حلال و حرام کے مابین کوئی تمیز کا جو ہے والا رویہ نہیں اپنایا ہوا ہوتا ہے، اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو دوزخی جسے کہے جائے گا، فرشتے جو ہے اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لیتے ہیں، کوئی دروازہ آسمان میں نہیں کھلتا، اسے ہر طرف سے پھٹکار اس کی واپس لے جاؤ، دفع کر دو اس کو، اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔
जिस तरह जो मोमिन शख्स था उसका इस्तकबाल, इसका कोई इस्तकबाल नहीं, इसको वापस पहुंचा दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उसका के लिए कोई दरवाज़ा खुलता ही नहीं। फिर वहां से उसे अपनी मैयत की तरफ फेंक दिया जाता है और वो पुकार पुकार कर कहती है कि मुझे तदफीन के लिए मत ले जाओ, मुझे कब्र में मत डालो, क्योंकि वो वाली जो रूह थी वो कब्र का मुतालबा, ये कहती है कि मुझे कब्र में मत ले जाओ। तो यहाँ से गोया कि उसके बाद उसे जो मकाम सिज्जीन तक पहुंचाया जाता है। फिर जन्नत और जहन्नुम के नज़ारे दोनों को मुतअल्लिका जो हैं वे रूहें, उनको जो है रेस्पेक्टिव रूहें जिन्हें कहा जाएगा, उनको उसका नज़ारा होता है। अल्लाह ताला उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर वो लौटा दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ जो उनका मौला है बरहक। अब इसमें मुफस्सिरीन ने दो लिए हैं, एक तो ये है कि फरिश्ते जो है अपना काम करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ वापस चले जाते हैं। एक ये राय है, बल्कि एक तफसीर ये है कि जो बंदे होते हैं उनको, उनकी रूहें जो होती हैं वो अल्लाह की तरफ वापस लौटा दी जाती हैं, वापस ली जाती हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर उन रूहों को जो है अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाता है। ये भी इसमें एक है जो उनका हकीकी मालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अला लहुल हुक्म, सुन लो जो है फैसला के जुमला इख्तियारात उसी के पास है, परवरदिगार के पास है। अला लहुल हुक्म, आगाह हो जाओ, फैसले के तमाम इख्तियारात उसी के हाथ में है। वहुवा असराउल हासिबीन, वो हिसाब करने वालों में से बढ़कर है, बड़ा तेज है। गोया कि हकीकी हाकमियत जो है अल्लाह की है, हकीकी इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। ये बात यहाँ पर जो है इससे पहले भी आया है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि फैसले का इख्तियार जो है सिर्फ अल्लाह में। अब मजीद इसके साथ साथ फरमाया कि वो बड़ा तेज हिसाब चुकाने वाला है, उसे हिसाब चुकाने में कोई देर नहीं लगती है। इंसान जो है बाज़ औक़ात जो है अहमकानापन इख्तियार करके ये सोचने लगता है इतने लाखों करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है इंसान इस दुनिया में आए हुए हैं, अनगिनत, अभी तो बिलियंस है, इससे पहले पता नहीं कितनी बार बिलियन पॉपुलेशन जो है, अगर हर सदी की बात की जाएगी, अनगिनत बिलियंस जो है, ट्रिलियंस की बात भी की जाए, इतने लोगों का हिसाब किताब कैसे जो है चुकाएगा अल्लाह ताला। जैसे कि एक आदमी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी एक बार, उसने कहा छोड़ो यार, मैंने उसे कहा कि देखिए आज बुराइयां फैल रही है, हो सकता है अल्लाह का अजाब किसी सूरत में जो है नमूदार हो जाए। अब साइंसदान ये कहते हैं, वो कहते हैं, दुनिया खात्मे के करीब है। उसकी तवजिया में इस्लाम के जरिए से बयान कर रहा था कि कुरान ये कहता है, ये वो कहता है छोड़ो यार, अब अल्लाह को कहाँ रहे हम, इतनी ट्रिलियंस पॉपुलेशन दुनिया में आई है, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, बिलियंस के हिसाब से लोग आए हैं, इतने सारे जहान के लोगों में से मुझ जैसे इंसान को मैंने कौन सा बड़ा ब्लंडर किया। यार दुनिया में बड़े बड़े लोग जो है इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो पहले तो अल्लाह उनसे पूछेगा, उनसे निपटेगा, मुझे कौन सा हिसाब किताब होगा। तो ये अहमकाना रवैया है। लोग मतलब शैतान इंसान पे गालिब होता है, जब आ जाता है वो इस किस्म की सोच जो है सोचने लगता है, ये कोई बईद नहीं है, सोचने लगता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि वह असराउल हासिबीन, उसे हिसाब चुकाने में कोई देर नहीं लगेगी। ये नहीं समझ लेना कि जहां पर जो है 20 या 30 आदमियों का इंटरव्यू लेने के लिए तुम्हें पूरा दिन दरकार चाहिए, बाज़ औक़ात जो है 3-3 दिन भी जो है इंटरव्यू लिस्ट जब निकलती है, जब लोग आ जाते हैं, महीनों भी इंटरव्यू चलता है। कई बड़ी बड़ी जो फर्म्स और कंपनीज होती है या जिस हिसाब से भी एप्लीकेंट्स होंगे, तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, आनन फानन सब कुछ हो जाएगा। वह असराउल हासिबीन, कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि व तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया। देखिए अल्लाह को अपने बंदू से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि अल्लाह जो है, हदीस में आया है कि अल्लाह ताला अपने बंदू से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत, गोया कि 70 माओं की मजमूई मोहब्बत जो है वहां से अल्लाह की मोहब्बत का आगाज होता है। अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह देख रहा है ये मुशरिकीन मक्का या आज के दौर में भी जो लोग मुशरिक बने हुए हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजते हैं, दूसरों से मदद हासिल करते हैं, दूसरों से इस्तिआनत हासिल करते हैं, दूसरों से इआनत तलब करते हैं। तो आज के दौर में भी, ये सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, ये ता क़याम क़यामत तक इस किस्म का मामला जब इंसान इख्तियार करेगा उन तमाम के लिए। तो अल्लाह ताला जो है उन्हें फरमाता है कि देखो, उन्हें समझा रहे हैं परवरदिगार, उन्हें एक दलाइल दे। कुरान मजीद ने बेशुमार दलाइल मुख्तलिफ उसलूबों के जरिए से, उसलूब इख्तियार करके बंदे को समझाया है कि बंदा जो है वो पलट के अल्लाह की तरफ आ जाए,
اور پلٹ کر اللہ کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. کبھی تم نے غور کیا جب سمندر میں تم سفر کرتے ہو یا وہاں گپ اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں پر جب کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، جیسے سورۃ النور میں آیا ہے کہ وہاں پر جو سمندر کی گہرائی ہوتی ہے وہاں پر ظلمات کی ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ، وہاں کر کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اور اس سورۃ النور کی اس آیت کو پڑھ کر جو ہے میں نے پہلے بھی کہا، ایک فرانس کا ایک بہت بڑا جو ہے آفیسر تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا کہ وہ سمندری وہ جہاز چلاتا تھا، اس نے کہا کہ میں گیا ہوں سمندر میں، ڈائیور تھا وہ، میں نے دیکھا ہے سمندر میں واقعتاً اتنی خطرناک تاریکی ہوتی ہے، اتنی شدید تاریکی ہوتی ہے، کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. تو مطلب سمندر کی نیچے جو مطلب طے ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے اسلام قبول کر. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جب وہاں پر تمہیں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، سمندر کی خوفناک اور طوفانی لہریں جو ہے ہر لمحہ تمہیں موت کا پیغام دیتی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے ان حالات میں اللہ کے سوا تمہیں بچانے والا کون ہوتا ہے؟ کون بچاتا ہے تمہیں؟ کون ہے جو تمہاری دستگیری کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے عافیت اور بچنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکالتا ہے؟ کون ہے؟ پروردگار ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو ذرا پوچھئے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. بر بھی ہو جنگلات میں جاؤ، بعض مترجمین نے جنگلات کا ترجمہ کیا ہے، بر سے مراد خشکی. تو خشکی میں جو بھی ایسا کوئی علاقہ جہاں پر انسان جو ہے بہت مصائب کا سامنا کرے، تاریکی ہو، ہر طرف سے خوف و خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم گویا کہ یہاں سے مراد کی جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا اور تمہیں کون دیتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بنیں گے. مطلب اس وقت تم اللہ کو پکار کے دعائیں کرتے ہو کہ پروردگار ہمیں بچا، لیکن جب اللہ نے بچایا عجیب سا معاملہ ہے. تو اصل میں ایک نفسیاتی بیماری جو ہے اس کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اور ایک نفسیاتی دلیل دے کر جو ہے اسے اطمینان دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ حضرت انسان یہ تیری بہت بڑی بیماری ہے. جب تجھے کسی قسم کی بھی مصیبت آتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں اللہ سے مانگنے لگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مسجدوں کا رخ کرتا ہے. جب پیسے جیب میں بھر گئے اللہ کو بھول دیا، اب تجھے کوئی فکر نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہے غفلت برتنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نفسیاتی دلیل دے رہا ہے کہ یہ تیرے نفس میں ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے. جب تو پریشان ہوتا ہے اللہ کو مانگتا ہے، جب تو ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کون بچانے والی ذات ہے؟ اللہ ہی تو بچاتا ہے. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس ہر تکلیف سے جو تمہیں لاحق ہوتی ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. مصیبت سے نجات کے بعد پھر تمہیں دیویاں اور دیویوں، جھوٹے معبودوں، اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے بڑے تمہارے ٹھیکیدار یا بڑے بڑے جو بھی کچھ کہیں گے آپ کے مالک ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پاٹ کرتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کے احکامات جو ہے پامال کر کے ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہو. تو یہ بھی شرک ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اس میں 3 عذاب کی قسموں کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے، ڈرا رہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اللہ جو ہے کہہ دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، تیز دھار بارش جو ہے وہ نازل کر دے پروردگار، یا کوئی زبردست لائٹننگ کے ذریعے سے تمہیں عذاب دے. اللہ اس پر بھی قادر ہے. آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی جسے آپ کہتے ہیں شہاب ثاقب، وہ جو ہے گر جائے، اور ایسا آج بھی ہوتا ہے، وہ پورے ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے بیچوں بیچ ہو کے جو ہے زمین پہ گرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے آسمان سے میٹورائٹ جسے کہا جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں. وہ بھی اللہ کی ایک عذاب ہو سکتا ہے. اللہ چاہے اسے عذاب کی شکل میں نازل کر سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ داخل زمین پہ جو ہے اس کو مطلب
نازل کر سکتا ہے, گرا سکتا ہے. جیسے کہ چند سال 20 سال پہلے 1980s کی بات ہے, 30-35 سال پہلے کی بات ہے, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا مغرب میں, ویسٹ میں. اس نے دیکھا کہ اب اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا یہ زمین جو ہے بال بال بچ گئی. ایک بہت بڑا کوئی پلانٹ تھا یا کوئی ایک سلیشل باڈی تھی جو زمین کے بہت قریب سے جو ہے پاس ہو گئی. تو یہ زمین جو ہے آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں, آپ گوگل پہ جو ہے سرچ کیجئے گا, یہ زمین کئی بار بچی. اللہ, یہ بچانے والی ذات اللہ ہے. اصل میں انسان کے پاس جس سارے اکوپمنٹ سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے انسان دیکھ لیتا ہے, اسے باخبر کیا جاتا ہے. پھر جو قرآن کی روشنی میں ان تمام واقعات کو ذرا دیکھے, نظر دوڑائے کہ میں کہاں کی طرف جا رہا ہوں. اللہ تو ہر دن ہمیں بچاتا ہے, ہمیں بھی بچاتا ہے, زمین کو بھی بچاتا ہے, پورے سولر سسٹم کو بچاتا ہے. اللہ چاہے تو تہس نہس ہو سکتا ہے, سارا سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے. انسان تکبر کرتا ہے, انسان استکبار کرتا ہے, کیونکہ تکبر اور استکبار کرنا بھی شرک کی ایک شکل ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم. تو اللہ کے مطلب وہ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب ظاہر کر دے. زمین پھٹ سکتی ہے, زلزلے آ سکتے ہیں, زلزلے کے باعث شہروں کے شہر جو ہے زمین میں دھس جاتے ہیں, یا کبھی بڑی خطرناک قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے 3 بڑے خسف ہوں, خسف فی الارض جسے کہا گیا. زمین جو ہے وسیع پیمانے پر 3 مختلف جگہوں پر جو ہے وہ دھس جائے گی. عذاب کی 2 شکلیں تو یہ ہیں, اوپر سے آسمان سے, ایک یہ ہے کہ قدموں کے نیچے سے, اور تیسری خطرناک قسم کی عذاب جو ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض, یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. یہ کھانا جنگی کی صورت میں عذاب کا نازل ہونا, یہ کھانا جنگی, ٹوٹ پھوٹ, آپس میں لڑائی, آپس میں جھگڑا, آپس میں بہت بڑا تنازع, جسے کہتے ہیں آج سول وار. امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ سویلین وارز جو ہوئی ہیں آج کے دور میں, دور جدید میں, وہ مسلمانوں میں ہوئی. خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کہاں سے ہوئے؟ سویلین وار کے ذریعے سے ہوئے. وہ جو پرنس آف عربیہ تھا, لارنس آف عربیہ اس نے کیا گل کھلائے. اس نے تو ایک عرصہ جو ہے یہاں پر امت مسلمہ میں اوٹومن امپائر میں گزارا. یہاں سے شریف مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے, فلسطینیوں کے ساتھ ساز باز کر کے, آل سعود کے ساتھ ساز باز کر کے ٹکڑے کر دیا, اور مسلمان آپس میں جو ہے لڑنے لگ گئے. یہ انہوں کے ساتھ آج کچھ معاملہ ہونا, ان نے خود اوٹومن امپائر کے خلاف جو ہے بغاوت. آج جو کچھ فرماتے ہیں کہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نازل کر سکتا ہے, اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ ظاہر کر سکتا ہے, تمہیں دھسا سکتا ہے زمین میں. جیسے میں ذکر کر رہا تھا خسف فی الارض, زمین جو ہے 3 مقامات پر جو ہے وہ دھس جائے گی. تو یہ جو ہے گویا کہ یا کچھ ایسا بہت زبردست قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, یا سیلاب آ سکتا ہے, سمندر سے پانی اوپر چڑھ سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, اور ایسا آج بھی ہوتا ہے, بڑی سونامیاں آتی ہیں. تو یار یہ ساری چیزیں جو اللہ کی عذاب کی شکل اختیار کرتی ہیں, جب انسان بہت نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, پروردگار کی, تو پروردگار عذاب نازل کرتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے صحیح راستے پر. لیکن اس حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب اللہ سے دعا کی, پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ جو یہ جو 2 عذاب ہیں, یہ تینوں عذاب جو ایک قوم پہ اس کی نافرمانی کے سبب سے نازل ہوتی ہے, پروردگار میری امت کو ان تمام عذابوں سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری 2 دعاؤں کو, 2 عذابوں سے میری امت کو بچایا, گویا کہ ان کو قبول کیا اس دعا کو, ایک آسمانی اور زمینی, لیکن تیسری والی جو ہے وہ قبول نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھی جو ہے یہ معاملہ جو سول وار کی میں بات کر رہا تھا, یا پوری دنیا کی بات کی جائے گی, پوری دنیا اللہ کی نافرمان بنی بیٹھی ہے. یہ صرف امت مسلمہ کی بات نہیں ہے.
اب امت مسلمہ جو ہے کا جرم اس لیے شدید ہے کیونکہ وہ حاملین کتاب، وہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، اللہ کی شریعت ان کے پاس تھی، اتنا عظیم پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کمپیریٹیولی دیکھا جائے دنیا کا کوئی عظیم انسان ان کے مقابلے میں کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، نیور، اٹس امپاسبل۔ کسی بھی ایک اسپیکٹ زندگی کے ایک پہلو کو لے کر دیکھ لیجئے، ایک پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو ہی لیا جائے گا، بات میں آ گئی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس میں اطہر تھا وہ اس قدر بیلنسڈ تھا، اللہ نے اس کو اتنا حسین بنایا تھا کہ آپ سب کو معلوم ہے صحابہ کیا کہتے ہیں، دنگ رہ جاتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے یا 14ویں چاند کو دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو لیجئے، دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو لیجئے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے آئے ان کی جملہ خصوصیات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی گئی۔ تو ہمارے پاس اتنا عظیم پیغمبر اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی خلاف ورزیاں، اللہ کے احکامات کا استعمال کرنا، اس لیے ہمارا جرم بڑا شدید ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی بات جو ہے میں کر رہا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے پوری دنیا جو ہے نافرمان بنی بیٹھی اور اس کا مزہ پوری دنیا چکھ رہی ہے۔ ورلڈ وار فرسٹ ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ یا اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تھا مدینہ میں آپسی خانہ جنگی جو ہے وہ برپا ہوئی تھی، مکہ میں خانہ جنگی جو ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ تصریف کے مانتے ہوتے گھمانا کی پیش کرنا، نئے نئے اسلوب کے ذریعے سے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو کہا جاتا ہے، تو یہ مصداق جو ہے ایک ہی بات کو جو ہے اسلوب بدل بدل کر جو ہے مختلف انداز میں نئی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو کہ مختلف اسلوب کے ذریعے سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے بات۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 8 کا نصف آخر جو ہے، اس کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے وَكَذَّبَ بِهِ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے، بِهِ اسے جھٹلایا ہے یا جھٹلا دیا ہے، قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے۔ یہاں پر بِهِ سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی عذاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اور اس کے بعد جو آخری ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا تھا وہ تھا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اس قرآن مجید میں مختلف اسلوب جو ہے اختیار کر کے انسان کو بات سمجھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم جو ہے اس قرآن مجید کو ہی جھٹلا رہی ہے، جو قرآن مجید نامہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں اور اس سورت کا عمود یہ مضمون ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ معجزہ طلب کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے مطالبے پر کیونکہ کوئی حصی معجزہ جو ہے انہیں نہیں دکھایا گیا تھا، کیونکہ اصل معجزہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ قرآن مجید تھا۔ ایسی بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا وہ کوئی معجزہ ظاہر میں ظہور پذیر کر سکتا تھا، قادر تھا پروردگار، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت، انسان کی نفس، انسان کی پوری شخصیت کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو جانتا تھا کہ اگر ایک معجزہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا اس کے باوجود انہوں نے انکار کرنا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اسی لیے اس مضمون کی تفصیل جو ہے میں جو بہی کی تکرار جو ہے آپ کو کثرت سے ملے گی۔ اس قسم کا مضمون جہاں پر بھی آئے گا کہ آپ کی قوم نے اس قرآن مجید کو جھٹلایا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام ہے قرآن کے ذریعے سے تمہیں دعوت دینا، میرا کام ہے تمہیں باخبر کرنا کہ ایک دن موت آنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تمہیں ایک ایک پائی کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں،
میں کوئی دروگا نہیں ہوں، میں زور زبردستی تمہیں جو ہے دین پر چلاؤں نہیں. میرا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، آپ لوگوں کو باخبر کرنا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں جنت کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تمہیں دکھاؤں. میرا یہ کام نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہے اللہ تو ہے، کہاں پر ہے اللہ کی ذات کہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام میرے نہیں، میرا کام ہے صرف بتلانا. میرا کام جو ہے وہ صرف آپ تک پیغام پہنچانا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا دروازہ جو ہے وہ کب کھل جائے اور عذاب ہلاکت تم پر جو ہے وہ کب ٹوٹ پڑے، اس کی بھی میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہوں. یہ سب اللہ کے علم ہے، یہ سب اللہ جانتا. کیونکہ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے ٹھیک ہے کہ اگر تم کہتے ہو اللہ کی ذات ہے اور تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے اور تم ایک عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو دکھلاؤ عذاب کہاں ہے، ظاہر کرو اس عذاب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہ میرا کام نہیں ہے یہ سارے کام کرنا. میرا کام ہے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، میں اسے عہدہ برآب ہو رہا ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بڑی بات کے لیے، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وہ عذاب بھی ظاہر ہوگا، وہ بھی ظاہر ہوگا، اس کا ایک متعین وقت ہے اللہ کے ہاں. وہ جانتا ہے اس کو کب ظاہر کرنا ہے. تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر تمہیں اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا تھا. کیونکہ سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ قریب آ چکا ہے یا ابھی بعید ہے یا دور ہے. میں یہ نہیں جانتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہے. البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری یہی روش رہی نافرمانی کی تو عذاب تم پر ایک دن ضرور آ کے رہے گا. اور مشرکین مکہ کے لیے عذاب ہی یہی تھا. جنگ بدر میں کیا ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا اللہ کی طرف سے؟ اس میں جو ہے ایک مفسر نے احسن البیان میں انہوں نے ایک واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہاں پر نقل کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے حضرت سعد انصار کے قبیلہ اوس کے سردار جو تھے، قبیلہ اوس جو تھے، سعد بن معاذ، وہ عمرہ کی نیت سے مکہ جاتے ہیں اور اپنے دوست امیہ بن خلف ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں. آپ کا مائک آف ہو گیا ہے شہباز صاحب. اب آواز آ رہی ہے؟ جی امیہ بن واقعی خلف، سے دوبارہ بتائیے وہ واقعہ جو اچھا اوس، قبیلہ اوس کے کس سے آف ہو گئی مائک آپ کی؟ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے پہلے مکہ تشریف رکھتے ہیں عمرہ کی نیت سے. آپ سب کو معلوم ہے کہ رئیس مکہ اس وقت ابو جہل تھا. اس نے بین لگایا تھا کہ کوئی مسلمان یہاں نہ آنے پائے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے. لیکن یہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، سوری عمرہ کی بات میں نہیں، طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں عمرہ کی نیت کر کے. لیکن امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرتے ہیں اور ان سے مان لیجئے کہ سفارش کرواتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ اس طرح معاملہ ہے. تو ابو جہل برس پڑے، غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے ابو جہل. تو اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم مجھے عمرہ نہیں کرنے دو گے، میں تمہاری تجارت جو تم تجارت کرتے ہو راہ روک لوں گا اور میں تمہارا ناک میں دم کر دوں گا. اور جب وہ تھوڑا گفتگو میں تلخی ہونے لگی تو امیہ بن خلف میں اپنے دوست سے کہا یہ ابو جہل ہے، رئیس مکہ ہے، اس سے بات جو ہے تھوڑا
نرم ہو کے کیجئے، آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے انہیں اس وقت کہا کہ تم ابو جہل کی خواہ مخواہ میں پاسداری مت کرو، سپورٹ مت کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوں گے، مطلب تم صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ امیہ نے پوچھا کہاں؟ میں مکہ میں۔ حضرت سعد نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ تم قتل کیے جاؤ گے ان کے اصحاب کے ذریعے سے، اور تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ایک خبر تھی، اور اس خبر کے ظہور کا جو وقت تھا وہ جنگ بدر تھا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کے ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی، یہ ایک خبر تھی، اور یہ ظاہر ہوئی جنگ بدر کے موقع پر۔ اور امیہ بن خلف آپ کو معلوم ہے وہ ریڈی نہیں تھا جنگ بدر میں جانے کے لیے، لیکن ابو جہل نے اسے زور زبردستی کر کے جو ہے موٹیویٹ کر کے تانا وانا دے کے جو ہے جنگ بدر میں مطلب شامل کیا۔ پھر وہاں پر وہ مارا گیا اصحاب رسول کے ہاتھوں۔ تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقِرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی وہ عذاب تھا، وہ مغلوب ہو گئے، ذلت و رسوائی جو ہے انہیں اٹھانی پڑی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت آ رہی ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے سورۃ النساء میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے پاس مت بیٹھو۔ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت کی گئی کہ کفار و مشرکین کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو اسی طرح ایمان کا کم از کم تقاضا یہی کہ ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں احتجاج کے طور پر واک آؤٹ کرنا ضروری ہے، وہاں سے بھاگنا ضروری ہے، وہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی اسلام کے مخالف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کی احکامات کی پامالی ہو رہی ہے، یا کھلم کھلا اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، تو وہاں سے مومن کے لیے اٹھنا جو ہے ضروری ہے۔ تو یہاں پر وہ آیت آ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو الذین جو لوگ یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں میخ نکال رہے ہیں، جو ہماری آیات میں جو کیا کہتے ہیں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، بے بنیاد کرٹیسزم کرتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ میری آیات پہ بے بنیاد کرٹیسزم کر رہے ہیں، تمہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یخوضون فی آیاتنا فعارض عنہم، وہاں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں غور و خوض کی ترکیب جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ ترکیب غور اور خوض یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور معانی کے اعتبار سے دونوں کے آپس میں مشابہت بھی ہے۔ غور کہتے ہیں جب کسی مثبت انداز میں کسی چیز کی تحقیق کی جائے، اس پہ غور کرو، ذرا اس معاملے پہ غور کرو، مطلب پازیٹیو سوچیں، مثبت انداز سے اس پہ تھوڑا سوچیں آپ، تو وہاں اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جبکہ خوض جو ہے وہ منفی طور پر جو ہے، غور و خوض مطلب دونوں اسپیکٹس کو لیجئے، اس کے نقصانات کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے فوائد کو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر فائدے کو دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے تو اس کے لیے غور کیجئے، اگر اس کے نقصانات یا نیگیٹیوز جو ہوں گے اس پر جو ہے آپ نے سوچنا ہے، اس کے لیے خوض بھی استعمال ہے، اس لیے کہتے ہیں غور و خوض۔ تو خوض جو ہے وہ منفی طور پر کسی معاملے کی چھان بین کرنا، کسی معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یا اس کو امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ہے، کسی بال کی کھال اتارنا بھی اس کا اصلی مطلب ہے، بال کی کھال اتارنا، تہ میں جانا، لیکن جو ہے یہ منفی صرف نیگیٹیو جو اپروچ اختیار کر کے۔ تو یہاں پر آیا ہے فعار یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ غور والا معاملہ تو ان کی حیثیت ہے ہی نہیں، ان کی خصلت ہے ہی نہیں۔
غور والا معاملہ جو کرتے ہیں، یتفکرون والا معاملہ کرتے ہیں مومنین، ان کی شان ہے یہ. لیکن جو مشرکین ہیں، منکرین ہیں، وہ غور نہیں کرتے ہیں، خوض کرتے ہیں. یخوضون فی آیاتنا، تو یہاں پر فرمایا حتی یخوضوا، آیات جب یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، تو جہاں پر بھی جس مجلس میں یہ اللہ کی آیات کی یہ میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ نکل جائیے، اس مجلس سے برخاست کیجیے اپنے آپ کو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. ہاں، جب وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، جب کسی محفل میں لوگ جو ہے اللہ کی آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق بازی کر رہے ہیں، تو ان سے کنارہ کشی کر لیں، یا کسی دوسرے موضوع پر اگر وہ گفتگو کرنے لگیں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو. پھر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر جب کبھی تمہیں شیطان، یہ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے، یہ تعلیم جو تمہیں دی جا رہی ہے، یَخُوضُونَ فِی آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ والی جو ہے، کہ جب آیات میں جو ہے خوض کیا جائے پھر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. جب کبھی تمہیں شیطان تمہارے ذہن سے یہ بات بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ جو ہے وہاں پر مت ٹھہرے، وہاں پر مت بیٹھیں. یعنی کسی محفل میں گفتگو شروع ہوئی اور کچھ دیر تک آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، سوچ میں مصروف تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، تو تمہیں دیر تک احساس نہیں ہو رہا ہے یہ لوگ کس موضوع پر گفتگو کرنے، ان کا مدعا اور ان کا مقصد کیا ہے. جو ہی آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ گفتگو جو ذرا دوسرے رنگ کی طرف اختیار کر رہی ہے، یہ گفتگو جو ہے قابل اعتراض ہے، تو احتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے فوراً واک آؤٹ کیجیے، وہاں سے نکل جائیے آپ. اب چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے تمہارا ان کے پاس جانا ایک ضرورت ہے، لہٰذا ایسی محفلوں کے بارے میں، ایسی مجالس کے بارے میں کسی بہتر صورتحال کے منتظر رہو، اور جب ان لوگوں کا رویہ جو ہے مثبت ہو تو ان کے پاس دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے دعوت بھی اگر دینی ہے، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، اچھائی کی دعوت، موقع محل دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ابھی کسی ایسی، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ایک مومن جو ہے جب کسی برے کام کو دیکھے گا تو اسے جو ہے مطلب بڑا ہی اچھا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر کے انہیں روکنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اس وقت کہ جب آپ دیکھو حالات بھی دیکھنے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر میری بات جو ہے کارگر نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو یہاں پر ایک اسپیسیفک موضوع پہ بات ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کی جو مجالسیں ہوتی تھی، کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ لوگ، تو وہاں پر یہ مذاق کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی کعبہ کے پاس جاتے تھے، وہاں پر بھی صحابہ کی مجلس لگتی تھی، وہاں پر بھی گفتگو ہوتی تھی، صحابہ کی مجلس وہاں پر ہوتی تھی، ان کی مجالس یہاں پر ہوتی تھی، یا بعض اوقات یہ جو ہے نزدیک بھی ہوتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک قبائلی سسٹم وہاں پر تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر قبیلے کے ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا مول لینا جو ہے کتنی بڑی خطرے کی علامت تھی. تو اس اعتبار سے ایک اسٹرکٹ سسٹم تھا، اس طور پر جو ہے وہاں پر وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی باتیں بھی سنی جاتی تھی. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو معلوم پچھلے ہی درس میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مشرکین کا قول وہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ صبح اور شام کو ملتے ہیں، صبح اور شام کو ملنا گویا کہ کیونکہ اس وقت 2 نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے صحابہ، صبح اور شام کے وقت ملنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے پاس 2 مرتبہ دن میں وہ ملاقات کرتے تھے، دونوں مرتبہ جو گفتگو ہوتی تھی، قرآن ان کو سنایا جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن بھی سنایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے چھپ کے جو ہے قرآن سنا کرتے تھے. اب قرآن سنتے تھے لیکن مجلس میں جا کے پھر وہی حال ہو جاتا تھا ان کا، وہ مخالفت کا انداز اختیار کر کے قرآن میں جو ہے کرٹیسزم کرنا، قرآن کو بے بنیاد بنانے کی کوشش کرنا، یہ حسد اور بغض کا نتیجہ تھا. تو لیکن موقع محل دیکھنا ہے کہ یہاں پر میری بات کرنا جو ہے مؤثر رہے گی یا نہیں رہی. تو کسی بہتر صورتحال کے منتظر رہنے کی تلقین کی جا رہی. جب ان لوگوں کا رویہ مثبت ہوگا،
ان کے پاس اب دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہی کالو سلامہ والا انداز ہونا چاہیے، علیحدہ بھی ہو تو ٹھٹ مار کر نہیں ہونا چاہیے، تکبر سے نہیں جانا چاہیے، غصے سے نہیں جانا چاہیے، یہ بھی دعوت ہے کہ دیکھیے دعوت اس حساب سے وہاں پر کیا لگے گی، آپ نے کہا السلام علیکم، میرے پاس وقت نہیں۔ اب جب وہاں پر سلام جو ہو رہی ہے یہ بھی ایک اعلیٰ اخلاقی معیار ہے، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں جو اخلاق تعلیمات ہیں ان میں یہ والا معاملہ نہیں پایا جاتا ہے جب بھی تم کسی جاہل کے ساتھ ملو تو قالو سلامہ۔ یہ تو صرف منفرد جو ہے مقام اسلام کا ہے، یہ قرآن نے تعلیم دی ہے، یہ صرف اسلام کی جو ہے اسلام کی خاصیت ہے، سب سے اعلیٰ مقام۔ دیکھیے اب جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے تو وہاں پر فیلی قالو سلامہ، آپ اپنا راستہ لیجئے، پیار اور محبت سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کیجیے، بلکہ متانت کے ساتھ کنارہ کشی، ریزنیبلٹی کے ساتھ جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر اور استکبار کا مظاہرہ کسی طور پر وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ تلقین کی جا رہی ہے۔ ہاں یہ مکی دور کی بات۔ اب مدنی دور کی بات، اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے۔ اب جیسے کہ طور پر کہ مسلم معاشرہ ہے، سب ماشاءاللہ جو ہے اسلام کے نام لیوا ہے، سب برائی ہو رہی ہے، وہاں روکنا ہے۔ وہاں تھوڑا جو ہے آپ چپ بیٹھیں گے، آپ کہیں مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اب قرآن کے برخلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا اللہ کے برخلاف، اللہ اسلام کے برخلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے۔ یہ تو قرآن کے معاملے کی بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ اس وقت تو موضوع ہی قرآن تھا کرٹیسزم کا، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے ہی جو ہے ان پہ جو ہے اتمام حجت کیا جا رہا ہے۔ تو اس معاملے میں مسلم معاشرے میں ہمیں سب سے پہلے انہیں روکنے کی کوشش، ہاتھ سے روکنا ہے، طاقت ہوگی۔ اب وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، اب لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا ہے، زبان سے بولنے کا مطلب بھی ایک حساب سے طاقت ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جو ہے کچھ اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کا وہاں ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ چپ، خاموش ہو جائیے، وہاں پر بھی آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کے سبب سے جو ہے وہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے جو ہے ہاتھا پائی شروع کر دیں گے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ زور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حد الوسع جو آپ کے پاس جو اسٹیٹس ہے اس کو استعمال کیجئے، آپ کا فیملی میں جو پوزیشن ہے اس کو آپ استعمال کیجئے۔ فیملی میں ایک پوزیشن کو ہونا وہ بھی ایک طاقت، آپ فیملی میں سب سے بڑے ہیں، آپ کے بھائی بہن آپ سے چھوٹے ہیں، وہ کسی برے کام میں مشغول ہیں، مصروف ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں اپنی طاقت، اپنی پوزیشن کے بلبوتے پر، ادب اور جو آپ کا رکھا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یاد دہانی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ مطلب یقیناً جو لوگ، اب یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، ایک طرف سے ان کا معاملہ ہے، دوسری طرف سے یہ دوسرے لوگ جو ہے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کا علم لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ کل کو جہنم میں جائیں گے، اس کی ذمہ داری کسی مومن پہ نہیں پڑے گی، یہ خود اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں۔ ان تک تو قرآن پہنچایا گیا، ان تک تو پیغام پہنچایا جایا۔ آج جو ہے ہم کوئی برا کام کرتے ہیں وہ ریسپانسیبل ہے، اس کی وجہ سے میں نے برا کام کیا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا، عقل و شعور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ کیا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ یہ تو ہم خود فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ذہن میں پہلے سے ہی ایک جو ہے وہ گوشہ خالی کر کے رکھتے ہیں، ریزرویشن جسو کہتے ہیں، تحفظات کسی برے کام کو کرنے کی، کہ جب یہ برا کام میں کروں گی اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دوں گا۔ تو یہاں پر فرمایا جائے کسی کی ذمہ داری جو ہے، کسی برے کام کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں پڑے گی، بلکہ خود جو ہے انسان وہ اپنا آپ ذمہ دار ہوگا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ ان سے ملاقات کرو صرف دنیا کی گفتگو ہوتی ہے،
ان کے قریب جانے سے آپ کو صرف دنیا کی بو آتی ہے، بو محسوس ہوتی ہے، آخرت کی بو محسوس نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ تم ان سے ملاقات کرو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ان کا مدعا اور ان کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اسلام ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ایک سسٹم دے کے، ایک نظام دے کے، اگرچہ کہ اس نظام کے بدلے دنیا میں مختلف قسم کے نظام موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں، ان کے خلاف اس نظام کے مطابق زندگی کی تعمیر کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو چلانا، یہی تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ ہماری ہر گفتگو میں خدا ترسی جو ہے ظاہر ہونی چاہیے، تقویٰ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، روحانیت جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، لیکن وہ تب ہوگی جب دل میں ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ دل میں ایمان اور تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم پھر جسد خاکی جو ہے مسلمانوں کو ہوگا، لیکن ہمارا اندرون جو ہوگا وہ کسی اور کا ہوگا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی۔ ہم ابھی اکثر جو تمسخر دین کا اڑاتے ہیں، کیا یہ تمسخر دین کا اڑانا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہماری موت آنی ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولنا ہے، اس کے باوجود مکاری اور عیاری کرنی ہے، رشوت کھانا ہے، کرپشن کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بدکاریاں کرنی ہے، مکاریاں کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے جاننے کے باوجود۔ اور قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہوں گے ریگولر، سنتے بھی ہیں جمعہ کے موقع پر، یہ بھی تمسخر کا ایک انداز ہے جو ہم اپنائے۔ ایک تمسخر ہوتا ہے زبان سے کہنا، مذاق بازی جو مشرکین مکہ کرتے تھے، ایک ہوتا ہے عملی تمسخر، اس عملی تمسخر کا ارتکاب ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ بچائے۔ وہ منافقین کی وہ ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے جو عملی طور پر قرآن مجید کا تمسخر کرتے ہیں۔ قرآن نے ایک بات کہی اس کے برخلاف کرنا ہے، یہ بھی تمسخر ہے۔ وہ غرتہم الحیات الدنیا، اس کی وجہ بتلائی، انہیں دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے، یہ دنیا کی زندگی میں اتنے مبتلا ہے، اتنے مشغول ہے کہ اس دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی۔ ان کا مقصد ہے حیات ہی انہیں بھول چکا ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے، تمام باغ دوڑ جو ہے دنیا کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، جائیدادیں بنانا ہے، ان کا مقصد حیات ہے۔ خواہ حلال ہو حرام ہو، اس کی کوئی تمیز ان لوگوں کو نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق، اس کا بھی علاج ہے۔ دنیا داری ایک بیماری ہے جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی۔ دیکھیے دنیا داری اگر حدود میں رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن قرآن کہتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ایک دوسری زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے۔ قرآن کہتا ہے گویا کہ تمہیں پریفرنس آخرت کی زندگی کو دینا ہے۔ بہت سارے حضرات اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، ہم حرام کے ذریعے سے دولت کماتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے نا، دنیا بھی تل۔ ارے بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ تمہارا پریفرنس کیا ہے، آخرت کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، دینداری کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ دنیا داری کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ تو سب کچھ نمایاں ہے۔ ہم دینداری کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا داری کو ترجیح، وہ سب وہ کہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، وہ سب کچھ جانتا ہے پروردگار کہ ہم کہاں کی طرف ہمارا رجحان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا علاج ہے، تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب جو ہے گرفتار نہ ہو جائے۔ نفس بما کسبت، جو یہ کچھ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان تبصلا، ہلاکت میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو۔ اللہ پھر فرماتا کہیں اپنے آپ کو اس عذاب جہنم کا مستحق نہ بنائیں، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت، جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دوسری جگہ فذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، من یخاف وعید، اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا کچھ خوف ہوگا۔ قرآن کی تذکیر اسی انصار پہ اثر انداز ہوتی ہے جو تقویٰ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے میں صراط مستقیم پہ چلنا چاہوں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے، روتا ہے، تنہائی میں گڑ گڑاتا ہے، پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز، کوئی شفیع، کوئی سفارشی، کوئی مددگار۔ اب یہاں پر ایک شفاعت کا معاملہ جو ہے اس پہ بات کریں گے، بات اسی پہ ہم ختم کریں گے۔ ایک دو ٹوک انکار آیا ہے یہاں پر دوسری دفعہ شفاعت کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہے آیت نمبر 51 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، اور سورۃ البقرہ میں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن جو ہے
کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے منزل الذی یشفع عند الا باذنہ، چنانچہ شفاعت حقہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شفاعت کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں۔ ان شرائط اور حدود و قیود کے بغیر جو ہے مطلق شفاعت کا تصور جو ہے گویا ایمان بالآخرت کی نفی کے مترادف ہے۔ یعنی جب آپ کو چھڑوانے والے موجود ہیں تو پھر ڈر کاہے گا؟ آپ کو جو مرضی ہے، ہم کہتے ہیں نا وہاں شفاعت کریں گے فلانی ولی اللہ، ہماری شفاعت کریں گے۔ دیکھیے شفاعت کا تصور موجود ہے، اللہ جس کو اجازت دے، اپنی مرضی سے کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا، ہاں اس بندے کو میں اجازت دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ اس کو بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ جب اجازت دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے ذہن میں کیا رکھا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھونس ٹھونس کے بری جا رہی، تمہاری شفاعت فلانی جو بزرگ کریں گے وہاں پر۔ تو اس طرح سے اب جب ہمارے ذہن میں بات پوری طرح بیٹھ چکی ہے کہ وہاں پر اللہ کے پاس جب جائیں گے وہاں پر ایک شفاعت کرنے والا پہلے سے موجود ہے ہمارے لیے، کیونکہ میری عقیدت ہے نا اس کے ساتھ، وہ میری شفاعت کرے گا۔ تو اس طرح سے پھر اللہ کی شفاعت، پھر تو شفاعت کا جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں، کوئی سفارشی نہیں، سب سے بڑا شفیع تو اللہ ہے، سب سے بڑا سفارشی تو اللہ ہے، اسے فی الحال کسی کی سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ہے، وہ سب کچھ کرنے والا خود ہے، وہ فیصلے کرنے والا ہے، وہ ذات جو ہے وہ فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ تھوڑا نازک ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جس کو وہاں اجازت دے گا وہی ہماری شفاعت کر سکتا ہے، خود بخود جو نہیں۔ تو یہ جو ہم جو بھی کچھ کریں گے، حرام خوریاں کریں گے، رشوت کھائیں گے، رشوت دیں گے، رشوت لیں گے، سود پہ پیسہ لیں گے ایٹسٹرا، جو بھی کریں گے، کاروبار چمکائیں گے، دمکائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے اور اپنے آپ کو مقروض کریں گے بینک کا، یہ سب کچھ کریں گے، ہماری بڑی خواہشات ہوں گی، بڑی بڑی خواہشات ہوں گی، یہ کچھ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خواہ کا ہے، کوئی اپنا ہاتھ روکے، جی بھر کر کوئی جس کو مرضی جو ہے وہ عیش کرے، تو لیکن یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جس کو وہاں پر بچنا ہے تو اسے یہ سارے لوازمات پورے کرنے ہیں فرما برداری کے، اسے پھونک پھونک کے قدم ڈالنا ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان سے ہونا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ بھی، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس فدیے کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ پھر آخر پہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں، جو ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ کس کی وجہ سے؟ بما کسبوا، اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، جو کچھ کمایا کرتے تھے دنیا میں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی جو ہے پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔